پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کثرت سے پڑھنے کی بھی اللہ توفیق بخشے، اور قرآن سمجھنے کی بھی سعادتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک پڑھنا بلا شبہ ثواب ہی ثواب، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، لیکن قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بغیر سمجھے قرآن پڑھنے سے کئی گنا زیادہ فضیلت والا ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا تو معمولات ہمارے یہی ہونے چاہیے کہ قرآن پڑھتے رہیں، سمجھیں یا بغیر سمجھے، اس کی برکتیں ضرور ملیں گی، ثواب بھی ملے گا، لیکن سمجھیں گے کہ رب تعالی ہم سے کیا فرماتا ہے، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، تو پھر اس کو سمجھ کر جو پڑھنا ہے اس کے درجات ہی کچھ جدا ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ایک سورت مبارکہ کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے 28ویں پارے اور 28ویں پارے کی بھی سورۃ التغابن تک پہنچا ہے۔ سورہ تغابن سورہ منافقون کے بعد ہے، اور سورۃ الطلاق سے قبل بیچ والی جو سورت وہ سورہ تغابن ہے۔ سورۃ التغابن ترتیب نزول کے اعتبار سے 108 نمبر پر ہے، اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 64 نمبر ہے اس کا، یعنی ترتیب مصحف، ترتیب قرآن، اس اعتبار سے اس کا نمبر وہ 64 ہے۔ 28ویں پارے میں ہے، کل آیات مبارکہ 18 ہیں، اور اس میں 2 رکوع ہیں۔ اس کے مقام نزول کے اعتبار سے اکثر مفسرین کے نزدیک تو سورہ تغابن یہ مدنیہ ہے، اور بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ اس میں کچھ آیات مدنیہ اور بقیہ صورت وہ مکیہ ہے۔ تغابن کا جو لفظی معنی ہے اس میں تو یہ ہے کہ خرید و فروخت میں نقصان پہنچانا، اور یہ قیامت کا جو قیامت کے دن کے نام ہیں اس میں سے ایک نام تغابن بھی ہے۔ مناسبت کیا ہے کہ قیامت کو اس لیے تغابن بھی کہتے ہیں کہ اس میں نقصان اور خسارہ اٹھانے کا دن، یعنی جس دن گناہ گاروں کو، مجرمین کو، اور کفر اور شرک کرنے والے جو وہ حقیقی معنوں میں خسارے اٹھائیں گے، نقصان اٹھائیں گے، تو اس اعتبار سے قیامت کے دن کو بھی تغابن یہ کہا جاتا ہے۔ تو وہ چونکہ اس میں تذکرہ ہے قیامت کے دن کے ان حالات کے حوالے سے یہاں پر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اسی مناسبت سے یہاں اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ التغابن مقرر ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کے ابتداء میں اللہ پاک کی حمد کو بیان کیا، رب تبارک و تعالی نے اپنی حمد کو، قدرتوں کو، شانوں کو بیان کیا، اور اسی سورہ مبارکہ کے اندر ان کفار کے طرز عمل کے جنہوں نے انبیاء کو بشر کہہ کر جھٹلا دیا کہ یہ بشر ہیں، تو اس لیے انہوں نے جھٹلا دیا، اس کو بھی اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ میں یہ بیان بھی فرمایا ہے کہ تمہاری اولادیں، بیویاں یہ تمہارے لیے فتنہ ہیں، جبکہ وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکیں تو یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، ان چیزوں کو بھی بیان فرمایا۔ اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ پاک نے تقوی، پرہیزگاری، اس کے تو ارشادات فرمائے، ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا
اور بخل اور لالچ نہ کرنا، اس چیز کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو بڑھتے ہیں سورہ مبارکہ کے مضامین کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ یہاں اللہ پاک نے 4 طرح سے اپنی شانوں کو بیان فرمایا۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ دوسری فرمایا لہ الملک، بادشاہت اسی کی ہے، نہ اس میں کوئی اور حصے دار ہے نہ کوئی اور شریک، وہ جیسے چاہے تصرف فرماتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، کیونکہ سب نعمتیں ہی اسی کی ہیں، اللہ کی سب نعمتیں ہیں تو تعریفیں بھی سب اللہ کی۔ آگے فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر شے پر قادر، بغیر کسی معنی، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ، یہ شان کاملہ ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تو تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مسلمان، اور اللہ تمہارے کام خوب دیکھ رہا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کہ جس میں اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اب تم میں سے کوئی کافر اور کوئی مومن، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے یہ تو احسان ہے رب کا، انسان بنایا۔ اب بہترین وہ ہیں کہ جو اللہ کی ان قدرتوں کو مانے، تسلیم کرے، ایمان لائے اور مومن بن جائے، مسلمان بن جائے۔ اب کوئی کافر ہیں اور کوئی مسلمان، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تم پھر بعد میں کوئی کفر میں چلا گیا، کوئی ایمان والا رہا، تو جو جیسا ہے اللہ اس کو پھر ایسا ہی اس کی جزا بھی دے گا۔ کفر والے کو سزا ملے گی، ایمان والوں کو انعامات ملیں گے۔ اور ایک تفسیر کے مطابق کہ گویا کہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ نے تمہیں تو پیدا کیا اور پھر تم میں سے کوئی کافر اور کوئی مسلمان، یعنی تم ایسے مختلف قسموں میں ہو گئے۔ ہونا تو یہی تھا کہ سب ہی مسلمان ہوتے، اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے، اور تمہیں کیا ہو گیا، تم میں سے کوئی مومن اور کوئی کافر، یعنی یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور اللہ آگے فرما دیا اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر، یعنی تمہارے اعمال کی جزا بھی وہ تمہیں دے گا۔ ہاں اللہ پاک نے صلاحیت دی، عقل شعور سے نوازا۔ اب یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو ہماری قسمت میں لکھا تھا اس لیے ہم نے کر دیا، اسی پہ تو گرفت ہے۔ رب تعالیٰ نے عقل شعور سب کچھ وہ یہ دیا ہے، اور جو کرنے والا انسان تھا اللہ نے قدرت کاملہ اور علم ازلی سے وہ لکھ دیا، مگر یہ کرنے والا اپنی عقل سے ہی تھا، یہ جو کچھ کرنے والا تھا یہ اپنی عقل سے ہی تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو جنت کا اہل بنایا حالانکہ وہ آبا کی پشتوں میں تھے، اور بعض لوگوں کو جہنم کا اہل بنایا حالانکہ وہ اپنے آبا کی پشتوں میں تھے، یعنی اس وقت سے ہی ان کے بارے میں کہ یہ جنتی پیدا ہو رہا ہے اور یہ دوزخی پیدا ہو رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں تو بڑی کھل کر واضح طور پر بیان فرمایا، انسان کی تخلیق کے حوالے سے بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صادق و مصدوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کا نطفہ اس کی والدہ کے پیٹ میں 40 دن تک رہتا ہے، پھر اتنے دن ہی جمع ہوا خون رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں تک وہ گوشت کی بوٹی کی صورت میں رہتا ہے، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے، تو اسے 4 باتوں کی اجازت دی جاتی ہے۔ وہ فرشتہ کیا 4 باتیں کہ اس کا رزق، موت، عمل، بدبخت یا نیک بخت ہونا یہ لکھ دیتا ہے، پھر اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی اہل جنت جیسے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف گز بھر کا فاصلہ ہے،
پھر لکھا ہوا غالب آتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اہل جہنم جیسے عمل کرنے لگ جاتا ہے یہاں تک کہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی اہل جہنم جیسے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ جہنم اور اس کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر لکھا ہوا غالب آتا ہے اور وہ اہل جنت جیسے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے۔ اچھے برے اعمال انسان اپنی سوچ سمجھ کے مطابق کرتا ہے، انسان کو بے بس اور مجبور اللہ نے نہیں بنایا ہے۔ ہاں، اللہ پاک چونکہ ازل سے ہی سب کچھ جانتا ہے، تو اللہ نے انسان کے بارے میں جو لکھا ہے تو وہ اس لیے کہ یہ ایسا اپنے علم کے اور اپنی سمجھ کے مطابق یہ ایسا کرنے والا تھا۔ دنیا میں آ کے اس نے کفر کرنا تھا یا گناہ کرنا تھا، برے عمل کرنے تھے، اللہ پاک نے ویسا اسے لکھ دیا۔ تو ہم اس کے لکھنے پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لکھا ہوا تھا تو اسی لیے میں نے یہی عمل کرتا رہا، بلکہ انسان کو تو یہ چیز کا علم نہیں ہے نا، ایمان ہے اس پر کہ لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ نے جو عقل اور شعور عطا فرمایا تاکہ اس کے مطابق انسان اپنے معمولات کرے اور اچھے اور برے عمل کو پہچانے۔ اور رب تعالیٰ نے تخلیق میں فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا۔ اور اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یعلم ما فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ یعنی جو ظاہری اعمال ہے وہ بھی رب جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور دلوں کے راز بھی جانتا ہے، یعنی تمہاری دل کی نیتیں کیا ہیں، دل کے ارادے کیا ہیں، اللہ وہ بھی جانتا ہے، دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اس لیے بعض روایات میں تو یہ بھی ارشاد فرمائے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہاری صورتیں نہیں دیکھتا مگر وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ یعنی بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو ظاہری اعتبار سے تو ٹھیک ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قبولیت کے لیے شرط وہ دل کا اخلاص، وہ دل کی اچھی نیت، یہ بھی ضروری ہے۔ تو اللہ پاک ہر شے کو جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے اور جو چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ ظاہراً گناہ بھی جانتا ہے، چھپ کر کیے گئے گناہ یہ بھی جانتا ہے، اور کچھ گناہ کہ جو صرف جن کا تعلق دل سے ہے کہ وہ ہر ایک سے چھپے ہوئے آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے کہ اس کے دل کس طرح کے باطنی گناہوں میں مبتلا ہے۔ کسی کے بارے میں حسد میں پڑا ہوا ہے، کسی کے بارے میں بغض ہے، کینہ ہے، کوئی دشمنی نکالنا چاہتا ہے، چھپی ہوئی دشمنی ہے، حسد میں مبتلا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ پاک جانتا ہے، یہ اللہ پاک جانتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دلوں کو بھی صاف اور ستھرا رکھنا ہے، ظاہر بھی اچھا اور دل کو بھی، باطن کو بھی ہمیں اچھا بنانا ہے۔ آگے مزید کچھ بڑھتے ہیں ناظرین کرام اور مضامین کی طرف۔ اللہ فرماتا ہے اسی سورہ مبارکہ میں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ خلاصہ آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ موت ہو، مرض ہو یا مالی نقصان، سب کچھ کیا ہے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ نعمت میں اضافہ ہو تو انسان شکر کرے، مصیبت پہنچی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر صبر کرے، اور اللہ کی اطاعت گزاری میں ہی مشغول رہے، ناشکریوں میں نہ پڑے۔ ہم لوگ نعمتیں ملیں تو ناشکریوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ناشکری ایک طرح کی کیا ہے کہ انہی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں استعمال کرنا، یہ بھی ایک ناشکری کی صورت ہے۔ اچھا، مصیبت ہوئی تو بھی ایک طرح کی ناشکری یہ ہے کہ آدمی اس پر صبر نہ کرے۔ تو ہمیں مصیبت کے وقت صبر کرنا ہے، نعمت کے وقت شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں میں بھی اضافہ فرمائے گا، اور مصیبت پر صبر کرنے والوں پر اللہ بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے،
ہے اللہ کے اذن سے ہی مصیبت آتی، مگر کئی مصیبتیں ایسی ہیں کہ جو آدمی کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ فرماتے جو تمہیں مصیبت پہنچے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی، یعنی تمہارے اپنے اعمال اور کرتوت ایسے کہ جن کی وجہ سے وہ مصیبت پہنچی۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سی چیزوں میں تو اللہ درگزر فرما دیتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ تو مصیبت چاہے اپنے عمل کی وجہ سے یا ویسے ہی مصیبت آئے، وہ ہوتی بِإِذْنِ اللہ ہے، اللہ کے اذن سے ہی۔ ہاں، ہم اچھائی ملے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں، اور برائی ملے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف نہ کریں، بلکہ اسے اپنے اعمال، اپنے شامت اعمال یہ جاننا چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائیں توبہ کے ذریعے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع لائیں ذکر و اذکار کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، صبر کے ذریعے۔ اس لیے ہمیں صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ استعانت مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز اور صبر سے استعانت چاہو، بے شک اللہ یہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اگر مزید کچھ بڑھتے ہیں مضامین کی طرف، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اے ایمان والو بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن، تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ یہ ناظرین کرام جو آیت مبارکہ نازل ہوئی، چند اصحاب ایسے تھے کہ جب وہ ہجرت کرنے لگے مکہ مکرمہ سے تو ان کے بیویوں اور بچوں نے انہیں روک دیا، کہا کہ ہم آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے، اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں رہو گے تو پھر ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ مختصر یہ کہ طرح طرح کی بات کر کے ان کو روک لیا گیا۔ اب بعد میں جب انہوں نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ کے اندر جو صحابہ پہلے ہجرت کر کے آ چکے تھے وہ علمی طور پر فقہ کے اعتبار سے، دین کی سمجھ بوجھ کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے بہت نرالی معلومات رکھنے والے عالیشان عالم بن گئے، ماہر بن گئے۔ اب ان کو افسوس ہونے لگا کہ اگر ہم بھی ان کے ساتھ ہجرت کر کے آتے تو ہم بھی اچھے عالم بن جاتے اور ہمیں بھی دین کی اچھی سمجھ بوجھ یہ مل جاتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک میراث ہے، وہ علم جو آپ کی وراثت ترکہ جو لوگوں میں خوب تقسیم ہوا، تو ہم بھی یہاں اگر ہوتے تو ہم بھی بہت بڑے ماہر بن جاتے۔ تو انہیں بڑا افسوس بھی ہونے لگا، اور انہوں میں سے بعد نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی بیویوں کو یا بچوں کو سزا دیں، تکلیف پہنچائے۔ تو اللہ پاک نے یہاں ارشاد فرما دیا کہ اس وقت ہجرت فرض تھی، اب اگر بیوی اور بچوں نے روکا تو وہ غلط روکا، اور اس وقت رکنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی میں ہی تمہیں یہ روک رہے تھے۔ تو ایسے کئی صحابہ تھے جو گھر بار، کاروبار، تجارت، کنبہ، خاندان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہجرت کر لی جب اللہ کا حکم آ گیا، تو ان کے لیے بھی یہی تھا، لیکن اس وقت رک گئے تو اب انہیں کہا گیا کہ اب انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، اب معاف کر دو، درگزر کرو اور بخش دو، بے شک اللہ بھی بخشنے والا ہے، مہربان ہے، رحمت فرمانے والا ہے۔ تو پھر انہیں یہ کہا گیا کہ تعلق اب ختم نہ کرو، ان بچوں سے یا بیویوں سے تعلق ختم نہ کرو، ان کو سزا نہ دو، تکلیف نہ دو، البتہ جو پچھلی غلطی تھی اس پر تم انہیں معاف کر دو، درگزر کرو۔ اور یاد رکھیں ناظرین اکرام، جو رشتے چاہے وہ والدین کا رشتہ، بیویوں کا، بچوں کا، یہ رشتہ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی طرف لے جائیں اور ہمیں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کرنے سے روکیں تو یہ رشتہ اچھا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے دشمنی ہے۔ کیسے دشمنی؟ دشمن نقصان پہنچانا چاہتا ہے نا دوسرے کو، تو یہ ہمیں نقصان یوں ہے کہ آخرت میں ہمیں نقصان ہوگا، تو اس لیے یہ ہمارے لیے دشمن ہے اگر وہ اس کنڈیشن پہ ہیں۔ اچھا، اسی طرح رشتہ داروں کے بھی یہی ہے، اور کوئی اگر غیر ہے جو بظاہر رشتہ دار نہیں ہے لیکن وہ ہماری آخرت کو درست کرنا چاہتا ہے، ہماری آخرت ٹھیک کرنا چاہتا ہے، عمل ٹھیک کرنا چاہتا ہے، تعلیم تربیت کرتا ہے، دینی طور پر شعور دیتا ہے، تو رشتہ داروں سے بڑھ کر گویا کہ وہ عزیز ہمیں ٹھہرا، وہ رشتہ داروں سے بڑھ کر وہ ہمارا محسن، وہ ہمارے لیے عزیز ہے۔
تو اس لیے وہ رشتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی معاذ اللہ مخالفت میں آ جائیں اور بیچ میں آڑ بن جائیں کہ ہم رشتے نبھائیں تو اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں، تو یہ رشتے نبھانے کی پھر شریعت یہاں نہیں اجازت دے گا۔ ہمیں تو یہ کہا گیا محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے، عداوت بھی اللہ کے لیے، کہیں دینا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور کہیں ہاتھ روکنا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہی ہے اور اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے۔ اور آخری آیات مبارکہ جس میں اللہ پاک نے تقوی، پرہیزگاری اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اطاعت کرنا، ان کے احکامات ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے، اللہ سے ڈرو اور سنو اور حکم مانو اور راہ خدا میں خرچ کرو، یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہوگا۔ اور جسے اس کے نفس کے لالچی پن سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی خرچ بھی کرو، اللہ سے ڈرو، حسب استطاعت اللہ سے ڈرتے رہو، اور خرچ بھی کرو، اطاعت بھی کرو، اور یہ جو نفس کا لالچی پن ہے اس سے اللہ نے چھٹکارا عطا فرما دیا، یہ نعمت مل گئی، وہ بہت بڑا کامیاب۔ آج بھی سکھی ہے، یقین کریں، وہ کہ جو لالچ میں نہیں پڑا، جو لالچ میں پڑا وہ تباہ ہوا۔ وہ مزید مزید مزید، جسے حل من مزید سے تعبیر بھی کیا جاتا ہے کہ وہ اسی کے اس میں رہتا ہے، حل من مزید کی، اور اتنا مال بھی کیوں نہ ہو کہ وہ صرف نہیں بلکہ اس کی کئی پشتیں آرام سے سو بھی جائیں اور کھاتی رہیں، ختم نہیں ہو، مگر نفس کی جو لالچ میں آدمی پڑ جاتا ہے اور مزید کی جو لالچ میں پڑتا ہے وہ کبھی سکھی نہیں ہو سکتا، وہ کبھی سکھی نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اور اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ تمہارے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ قدر فرمانے والا اور بہت حلم فرمانے والا ہے، وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ یعنی اے ایمان والو، تم خوش دلی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ حلال مال میں سے جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں تم دو گے تو اللہ اس سے کئی گنا تمہیں بڑھا کر اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ اللہ کی شان ہے، تمہارے تھوڑے سے عمل کے بدلے میں رب تبارک و تعالی بہت زیادہ قدر فرمانے والا ہے، یعنی اللہ انعامات عطا فرمائے گا۔ حلم والا ہے، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے بھی فوراً عذاب نہیں آ جاتا، اللہ حلم بھی فرمانے والا ہے۔ اور جتنا اخلاص ہوگا، عالم الغیب والشہادہ، اللہ ظاہر باطن اور غیب، وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، وہ سب کو جاننے والا ہے، یعنی تمہارے صدقے کو بھی جانتا ہے اور تمہارے اخلاص کو بھی جانتا ہے، اور پھر بدل عطا فرمائے گا۔ یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی شان ہے کہ وہ کسی کے دیے ہوئے سے کم نہیں دے گا، اسے کسی کے دیے ہوئے سے کم نہیں دے گا، وہ اللہ اسے بڑھا کر ہی اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، اللہ کی راہ میں دینا بڑے ثواب اس کے۔ صدقات کے اتنے فضائل ہیں احادیث طیبہ میں، ایک دو میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی سیڑھیوں پر ارشاد فرماتے ہوئے آپ سے یہ سنا کہ آگ سے بچو اگرچہ ایک ہی کھجور کے ذریعے سے ہو، اگرچہ ایک ہی کھجور کے ذریعے سے، بے شک یہ ٹیڑھے پن کو سیدھا کرتی ہے اور بری موت سے بچاتی ہے، اگرچہ ایک ہی کھجور کے ذریعے۔ اور ایک اور خطبے کے مواقع پر ارشاد فرمایا، لوگوں مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور مشغولیت سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو۔ آگے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے اور پوشیدہ اور ظاہر طور پر کثرت سے صدقہ دینے کے ذریعے سے اس سے رابطہ جوڑ لو،
اللہ سے یہ رابطہ جوڑ لو تو تمہیں رزق دیا جائے گا اور تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری مصیبتیں دور کی جائیں گی۔ ہم نہیں جانتے کتنی آنے والی آفتیں مصیبتیں روزمرہ کے معمولات میں اللہ ہم سے دور فرما دیتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دیتے رہو دیتے رہو دیتے رہو۔ یہ عام مضامین قرآن مجید کے ہیں۔ ناظرین کرام، سورۃ التغابن کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے یہاں پر سنی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا فہم سمجھ بھی عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں سورۃ الطلاق کے حوالے سے کچھ گفتگو سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، فی امان اللہ، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو